یہ طلبہ نہیں بنا پائیں گے. اس کے لیے اساتذہ کو پہل کرنی پڑے گی. اساتذہ کا جو انداز ہوگا اس انداز کی نقل کریں گے طلبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اس سے پہلے بات چل رہی تھی اس کے بارے میں، عربی زبان میں مہارت کے حوالے سے ماحول بنانا. ماحول بنانا بہت ضروری ہے. جیسا ماحول ہوگا اس ماحول میں ہمارے بچے ویسے بنیں گے. ماحول سے متعلق مثلا درسگاہ کا ماحول عربی میں بنائیں. یہ طلبہ نہیں بنا پائیں گے. اس کے لیے اساتذہ کو پہل کرنی پڑے گی. اساتذہ کا جو انداز ہوگا اس انداز کی نقل کریں گے طلبہ. آپ سوچیں کہ آپ نے طلبہ کو نصیحت کر دی اور طلبہ نے مان لیا، ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہاں، آپ کوئی اچھی چیز کر رہے ہو، کوئی جو کچھ دیکھتے ہیں نا، کچھ عادت ہوتی ہے اساتذہ کی، ہر ایک کا اپنا طرز و انداز ہوتا ہے، وہ تکیہ کلام جسے بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. طلبہ اس کی بھی نقل کرتے ہیں. تو ایسے ہی آپ کی جو اچھی چیزیں ہوں گی، جو جملے بار بار دہرائے جائیں گے، مثلا درسگاہ سے متعلق باتیں آئی تھی، وہ جملے جب بار بار دہرائے جائیں گے تو اسی کے مطابق طلبہ بھی ان جملوں کو اخذ کرتے رہیں گے اور ان کا پھر وہ استعمال کریں گے. ایسے ہی ایک اہم چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں، جو اعلانات ہوتے ہیں، ان اعلانات کو بھی ہم کوشش کریں کہ وہ عربی زبان میں ہوں. کوئی خاص بات نہیں ہے ان کو عربی میں لکھنا. آپ ایک بار لکھ لیں گے، دوبارہ لکھنا بہت آسان ہے. الفاظ جو ہے وہ لگے بدھے سے ہوتے ہیں. مثلا ششماہی امتحان کا اعلان کرنا ہے تو امتحان کا اعلان ایک بار آپ نے تیار کر لیا تو پھر آگے اسی میں سالانہ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں، بس تاریخ بدلنا ہے آپ کو. ایسے چھٹی کے اعلانات ہیں، آپ ان کو بھی عربی زبان میں اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم پہل کریں گے نا تو ایک ماحول سا لگے گا اور بچوں کو بہت ساری عربی آ جائے گی کہ ششماہی امتحان کو کیا کہتے ہیں، سالانہ امتحان کو کیا کہتے ہیں، چھٹی کو کیا کہتے ہیں. اس طریقے سے جب ہم ایک ماحول بنائیں گے تو بچے خود بخود اس سے سیکھتے جائیں گے. اور آگے بڑھ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ امتحانات کے جو پرچے ہوتے ہیں، جو سوال نامے ہوتے ہیں، ہم ان سوال ناموں کو بھی عربی زبان میں بنائیں. سوال نامے کی زبان کتاب کی زبان سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچے نے کتاب پڑھی ہے تو اسے کتاب کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کی شدھ بدھ ہو جاتی ہے. وہی پھر الفاظ اسے سوال نامے کی زبان میں ملیں گے تو ان الفاظ کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا. نہیں سمجھ پا رہی ابتدان تو آپ کھڑے ہو کر کے امتحان حال میں آپ بیان کر سکتے ہیں، بھائی اس میں یہ لکھنے کو کہا گیا ہے. لیکن ایک پرچہ جب عربی میں رہے گا نا تو پھر پہلی نظر میں ہی بچے کے ذہن میں عربی میں لکھنے کا ایک شوق، ایک جذبہ آ جائے گا. سوالات کے اندر پوچھے گئے جو الفاظ ہوں گے، جو استعمال کیے گئے الفاظ ہوں گے، ان کو وہ اپنے جوابات میں عام طور سے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے سوالات کی جو کاپیاں ہیں، سوالات کے جو پرچے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں ہو اور اس میں ہم جھجکے نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے مجھے دعوت نامہ ملا امتحان میں شرکت کے لیے کہ آپ اس سال ہمارے سالانہ امتحان میں تشریف لائیں. اور اس سے پہلے جن کتابوں کے امتحانات مثلا مجھے لینے تھے یا جن کی کاپیاں مجھے چیک کرنی تھی، عامتاً ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھی وہ آپ نے کسی اور کتاب کا پرچہ بنایا ہے، وہاں پر کوئی اور کتاب بھی مل جاتی ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن عامتاً یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب کا آپ نے پرچہ بنایا ہے، جس کتاب سے آپ نے سوالات منتخب کیے ہیں، انہیں سوالات کے جو جوابات طلبہ نے دیے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اور آپ انہیں جا کر کے وہاں پر چیک کرتے ہیں. خیر، انہوں نے دیے مجھے، اور کچھ وہ ادب ہی کی کتابیں تھیں، القراءۃ الواضحہ اور مفتاح العربیہ، نفحۃ الادب، نفحۃ العرب وغیرہ کتابیں تھیں. تو میں نے یہ کیا، چلو دیکھتے ہیں، نیا تجربہ کرتے ہیں. میں نے سارے سوالات جو ہے نا وہ عربی میں تیار کیے. اور ایسا نہیں ہے کہ عربی میں تیار کیے وہ الفاظ تھے جو میرے اپنے تھے. مثلا القراءۃ الواضحہ، اس کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی زبان عربی ہی رکھی گئی ہے، عربی میں ہی تمرین ہے اس میں. تو القراءۃ الواضحہ کا جو پوچھنے کا انداز ہے
اس کو میں نے استعمال کیا، بلکہ بہت سی جگہ پر جو اس کے سوالات ہیں نا، انہی سوالات کو اٹھا کر کے میں نے امتحان کے پرچے میں لکھ دیا۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کرانوی رحمہ اللہ کا امت پر بڑا احسان ہے۔ تو حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کرانوی رحمہ اللہ کی وہ جو کتاب ہے القراءۃ الواضحہ، بہت آسان ہے، بالکل واضح ہے یقینی طور پر۔ اس کے جو سوالات ہیں نا وہ بھی انتہائی واضح اور عربی زبان میں ہے، تو میں نے وہیں سے کچھ سوالات اس کتاب کے بھی، اور نفحۃ الادب وغیرہ کے جو سوالات تھے ان کو بھی میں نے عربی زبان میں اسی کتاب کی روشنی میں یوں کہہ سکتے ہیں سوالات لکھے۔ مثلا اس میں جملے تھے کہ آپ خالی جگہوں کو پر کریں اور اردو میں ترجمہ کریں، لغوی صرفی تحقیق کریں، بس اس طریقے کے جملے تھے جنہیں عربی میں انتہائی آسانی سے لکھا جا سکتا ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ جو سوالات آتے ہیں نا تو وہ سوالات پھر یہاں پر ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے، اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ سوالات، اور ان میں تبدیلی کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ وہ جو دعوت نامہ جاتا ہے اس میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو بالکل اجنبی سا سمجھا، کہا نہیں یہ زیادہ بقراتی ہو جائے گی، یہ زیادہ بقراتی ہو جائے گی، ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، اور ایک مدرسے کے باہر کے فرد کے ذریعے سے یہ چیز اور زیادہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے لیے مستقل مشورے کی ضرورت ہے، اس کے لیے انتظامیہ اور یہ وہ ان سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کا جو سوال تھا اسے اردو زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک جھجک ہے، یہ ایک خوف ہے۔ آسان تھا، وہاں سے بچے جو ہے نا وہیں سے عربی اخذ کرنا شروع کرتے، وہاں سے ایک عادت سی بنتی۔ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ عربی زبان کے اتنے نمبر ملیں گے اور عربی زبان کا اچھا نمبر ملے گا، لیکن ہم پہلے طور پہ ہم قدم نہیں بڑھا پاتے کہ ہم ہی انہیں بتا دیں کہ عربی زبان میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں اچھا تجربہ بھی ہے۔ میں فراغت کے بعد، سال لگانے کے بعد، میں آسام کے ایک دور دراز علاقے میں مدرسے میں پہنچا۔ وہاں کی زبان خاص طور سے آسام کی آسامی زبان ہے، اردو بھی بیچاروں کو صحیح سے نہیں آتی ہے۔ وہاں پر پرچہ بنانے کا مسئلہ آیا تو ہم نے اسی میں عربی زبان میں بنایا، حالانکہ مدرسہ پرانا، پہلے سے وہاں سوالات اور جوابات کا اپنا ایک انداز تھا، وہ چل رہا تھا، لیکن میں نے عربی زبان میں بنایا اور الحمدللہ وہاں کی انتظامیہ نے اسے قبول کیا اور بچوں نے لکھا۔ بچوں نے عربی زبان میں ہی جواب دیا، چونکہ جیسے پوچھا گیا تھا ویسے جواب دینا تھا، تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایک ہمت سی بندھتی ہے، ایک انداز ملتا ہے، ایک طریقہ ملتا ہے کہ کیسے لکھا جائے گا اور یہ کیسے پوچھا گیا، جیسے پوچھا جاتا ہے نا اسی اعتبار سے جواب بھی مل جاتا ہے کہ سوالات ہمارے جس انداز کے ہوں گے، جوابات اسی انداز کے ہوں گے۔ تو اس کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے مدرسوں کے جو اعلانات ہیں، چھٹیوں کے ہوں، تعلیم کے ہوں، کسی اور چیز کے ہوں، کسی جلسے کے، پروگرام کے، اور فارم تک یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کچھ خاص خانے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ہوتی ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا مکمل فارم جو ہے وہ طالب علم سمجھ لے یا ان کے سرپرست جو ہیں وہ سمجھ لے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کچھ خاص چیزیں ہیں، نام ہے، باپ کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، گھر کا نام ہے، اور یہ وہ چیزیں جو ہے نا یہ ہر ایک آدمی سمجھ لیتا ہے اور ان کو ہی اصل پر کرنا ہوتا ہے۔ باقی مثلاً کہ میں ان شرائط کو مانوں گا، میں ان اصول و عادات کی پابندیاں کروں گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی ہم عربی زبان میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ایک ماحول ملے گا، اور جسے ہم کہتے ہیں نا عربی میڈیم ہمارے مدارس ہوں گے، طلبہ کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا اور ان کو برتنا پھر آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عربی زبان میں جھجک اور خوف دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔